بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل ریئل اسلامک ٹیوب نیٹورک۔ حضرت زینب صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ بعثت سے 10 سال پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی پیدا ہوئی۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بقیت بن ربیع سے ہوئی۔ ابو العاص حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن خالہ کے بطن سے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کہنے سے ان کا نکاح بعثت سے پہلے حضرت زینب سے کر دیا تھا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت عطا ہوا تو حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے اور ام کلثوم کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کر دیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو قریش نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چھوڑ دو اور ان کو اس طرح تکلیف پہنچاؤ، چنانچہ وہ ابو العاص سے کہنے لگے کہ تو زینب کو طلاق دے دے، ہم تیرا نکاح قریش کی جس لڑکی سے تو چاہے گا کرا دیتے ہیں۔ ابو العاص نے انکار کر دیا، مگر ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ وام کلثوم کو ہم بستری سے پیشتر طلاق دے دی۔ اگرچہ اسلام نے حضرت زینب ابو العاص میں تفریق کر دی تھی، مگر مسلمانوں کے ضعف کے سبب سے عمل درآمد نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ہجرت وقوع میں آئی۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے آئے تو ابو العاص بھی ان کے ساتھ آئے اور گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب نے ان کے بھائی عمرو کے ہاتھ مکہ سے ان کا فدیہ بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو پہنا کر پہلے پہل ابو العاص کے ہاں بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت رقت طاری ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے صحابہ نے فدیہ واپس کر دیا اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ کر لیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب علیہ السلام کو مدینہ بھیج دیں گے۔ جب ابو العاص مکہ روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ حضرت زینب کو بطن یا جج سے مدینہ لے آئیں۔ ابو العاص نے مکہ میں پہنچ کر ایفائے وعدہ کیا اور حضرت زینب سے کہہ دیا کہ تم اپنے والد کے ہاں چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے چپکے سفر کی تیاری کر لی۔ ابو العاص کے بھائی کنانہ نے ان کو اونٹ پر سوار کر لیا اور تیر و کمان لے کر دن کے وقت روانہ ہوا۔ قریش کے چند آدمیوں نے تعاقب کیا اور زوتوا میں جا گھیرا۔ حبار بن اسود جو بعد میں ایمان لایا آگے بڑھا۔ اس نے حضرت زینب کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کنانہ نے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر رکھ لیے اور کہنے لگا، جو شخص میرے نزدیک آئے گا وہ تیر سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان نے کہا، ٹھہرو، ہماری بات سن لو۔ اس پر کنانہ رک گیا۔ ابو سفیان بولا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہیں معلوم ہیں۔ اب اگر تم دن دہاڑے ان کی لڑکی کو لے جاؤ گے تو لوگ اسے ہماری کمزوری پر محمول کریں گے۔ ہمیں زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شور ہنگامہ کم ہو جائے گا تو رات کو اسے چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے اس رائے کو تسلیم کیا اور چند روز کے بعد ایک رات حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کر کے لے آیا اور زید اور نثارہ کے حوالے کر دی۔ وہ دونوں ان کو مدینے لے آئے۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ابو العاص ایک قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو گئے۔ ان کے پاس قریش کا بہت سا مال تھا۔ مقام ایس کے نواح میں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سریہ ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کردگی حضرت زید بن حارثہ بھیجا تھا۔ اس سریہ نے ابو العاص کا تمام مال لے لیا۔ ابو العاص ہمراہیوں سمیت گرفتار ہو گئے۔
حضرت زینب نے ابو العاص کو پناہ دی۔ صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو حضرت زینب نے پکار کر کہا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص پناہ دے سکتا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ابو العاص کا تمام مال واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر وہ مال قریش کے حوالے کر دیا، پھر کہا اے گروہ قریش، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمہ باقی ہے؟ سب بولے کہ نہیں، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ بعد ازاں ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھ کر کہا اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے سے مجھے یہی امر مانے ہوا کہ تم گمان کرتے کہ میں نے صرف تمہارے مال ہضم کر جانے کے لیے ایک ہیلا کیا ہے۔ اس کے بعد ابو العاص نے محرم 7 ہجری میں مدینے میں آ کر اظہار اسلام کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح اول یا نکاح جدید کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت زینب نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ام ایمن، سودا بنت زمہ اور ام سلمہ نے غسل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص نے قبر میں اتارا۔ حضرت زینب کی اولاد میں سے ایک لڑکا کا نام علی اور ایک لڑکی امامہ تھی۔ حضرت علی نے اپنی والدہ ماجدہ کی زندگی میں چھوٹی عمر میں قریب بلوغ کے وفات پائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ بعض اہل نسب نے ذکر کیا ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سے بڑی محبت تھی۔ نماز میں بھی ان کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے، جب رکوع ادا کرتے تو اتار دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر سوار کر لیتے۔ ایک دفعہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خلا بھیجا جس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کا نگینہ حبشی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی امامہ کو عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جس میں ایک زرین ہار تھا۔ ازواج مطہرات سب ایک مکان میں جمع تھیں۔ امامہ مکان کے ایک گوشے میں مٹی سے کھیل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے پوچھا کہ یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس سے خوبصورت اور عجیب ہار ہمارے دیکھنے میں کبھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ ازواج مطہرات سمجھی کہ حضرت عائشہ کو ملے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو بلایا اور اپنے دست مبارک سے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو العاص حضرت زبیر بن العوام سے امامہ کے نکاح کر دینے کی وصیت کر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے مرتے وقت حضرت علی المرتضیٰ سے وصیت کی کہ میرے بعد امامہ سے نکاح کر لینا، اس لیے حضرت زہرا کے بعد حضرت زبیر نے امامہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت مغیرہ بن نوفل سے وصیت کی کہ میرے بعد تم امامہ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد امامہ سے نکاح کر لیا، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ امامہ کی کوئی اولاد نہیں، حضرت امامہ نے حضرت مغیرہ کے ہاں ہی وفات پائی۔